اور اسی واقعے پہ بات کریں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی شاہد عمران۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مفتی صاحب کیا وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اتنی توہم پرستی کی جانب بڑھ رہا ہے کہ ہم اپنے سر میں کیل بھی ٹھکوا سکتے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی بیتہ وعلی بیتہ اجمعین احمدک اللہم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین و خاتم المعصومین۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک انتہائی اہم ٹاپک پہ آج مجھے موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اس حوالہ سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دین جو کہ دین اسلام ہے اور یہ دین فطرت ہے، اور اس دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے جو انسانیت کے قوانین وضع کیے ہیں، اگر تو ان کو فالو کیا جائے تو اس میں انسان کی کامیابی ہے۔ اور سب سے پہلے کہ جو یہ واقعہ پیش آیا اور ایک مسلم باحجاب خاتون ہماری بہادر بہن کے ساتھ، تو سب سے پہلے تو میں اپنی اس بہادر بہن کو سلام جرت پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس نے ان ہندو مشتعل غنڈوں کے سامنے نعرہ تکبیر کو بلند کر کے اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کے ایک بار پھر سے مفتی صاحب سوری ٹو کٹ یو، آپ سے ہم کرناٹک واقعے کے حوالے سے بات نہیں کر رہے۔ پشاور میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جہاں ایک خاتون ہے، عامل کے کہنے پر انہوں نے اپنے سر میں کیل ٹھونک لی تاکہ انہیں بیٹا پیدا ہو جائے۔ اس وقت عامل کو گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے، لیکن جو خاتون ہے یقینی طور پر ان کی حالت بھی تشویشناک ہے۔ تو آپ سے جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، بہت سارے اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں، لیکن لوگ اس توہم پرستی سے باز نہیں آتے۔ جی اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی اس طرح کے معاملات اور واقعات پیش آ رہے ہیں اور اس طرح کے جو جاہل عاملین آئے روز اس طرح کی خلاف شرع حرکات کرتے دکھائی دے رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے تو جو ہے وہ قانون کے کٹارے میں لانا چاہیے، چونکہ ہمارا دین جو کہ دین اسلام ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ایسے قانون وضع کیے ہیں، یہاں تک کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پوچھا گیا کہ اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے، تو سرکار دو عالم علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اذا رؤوا ذکر اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کا چہرہ دیکھو تو اللہ کی ذات یاد آ جائے۔ تو اس طرح کے جو جاہل عاملین ہیں جو کہ خلاف شرع کام کرتے ہیں، سنت کے تارک ہیں، صلاۃ کے پابند نہیں ہیں، اور اس طرح کے جتنے بھی کام کرتے ہیں ان کا قرآن سنت سے کوئی بھی دور دور تک تعلق نہیں ہے، لہٰذا اس طرح کے جو جاہل عاملین ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اور پھر جو ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی ذات سے اگر کوئی چیز انسان مانگتا ہے تو اللہ کی ذات اس کو عطا فرماتی ہے، اور پھر جو اللہ کے پیارے لوگ ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی تعلیمات ہے قرآن سنت کی روشنی میں اگر اس پر عمل کر کے اگر کسی سے اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ اللہ کی برگاہ سے طلب کی جاتی ہے تو اس میں قباحت نہیں ہے۔ مگر یہ جو پشاور کے اندر واقعہ ہوا ہے کہ ایک جاہل عامل نے ایک جو حاملہ خاتون کے سر میں کیل کو ٹھونکا اور پھر اس پر جو اس نے کہا کہ جی آپ کو جو نرینہ اولاد ملے گی، تو قرآن سنت میں بالکل اس طرح کے جو جاہل عاملین ہیں ان کا معاذ اللہ اس طرح کے عمل کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، لہذا اس طرح کے جو جاہل عاملین ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جانی چاہیے۔ اور پھر جو وہاں علاقہ کے لوگ ہیں، یعنی جو مفتی صاحب یہ جو واقعہ پیش آیا، اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اور معاشرے میں یہ جو ایک ذہن بنا ہوا ہے لوگوں کا کہ اولاد نرینہ کے لیے مشکل سے مشکل کام کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، اس کو کیسے جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے؟ جی اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کی روک تھام کے لیے سب سے پہلے تو قرآن سنت کی جو تعلیمات ہیں ان کو عام کیا جائے، یعنی جگہ جگہ جو سنت کے دروس ہیں اور قرآن سنت سے جو لوگوں کی رہنمائی ہے وہ کی جائے۔
اور پھر جو اس طرح کی یعنی نرینہ اولاد کے لیے مشکل سے مشکل کام بھی کرنے کو انسان تیار ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ہی رب ذوالجلال نے یہ فرمایا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ یہ آیا کریمہ اگر اس کی کثرت کی جائے، تلاوت اگر بار بار اس کی جائے، اللہ کی برگاہ میں اس کی کثرت کر کے اللہ کے برگاہ سے جب دعا کی جائے تو اللہ کی ذات اس آیا کریمہ کے کثرت سے جو ہے وہ نرینہ کی اولاد سے بندے کو نوازتا ہے۔ تو اس کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں ان میں سب سے پہلے جو بنیادی کردار ہے وہ علماء کا ہے، جو قرآن سنت میں اسپیشلسٹ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ قرآن سنت کی تعلیمات کو عام کریں، اور جو اس طرح کی مایوس عوام ہیں، لوگ ہیں، ان کے سامنے قرآن سنت سے جو ان کے مشکلات کا حل ہے وہ پیش کریں۔ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان میں روک تھام ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، مفتی شاہد عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ قرآن اور سنت کی تعلیمات کو عام کر کے ہی اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔